الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله. بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورہ نور کی چند آیات ہیں جو ہمارے حفاظ کرام نے، امام صاحبان نے آج نماز میں پڑھی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں ایک اہم مضمون بیان کیا گیا ہے جس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہمارے لیے نہایت مفید ہوگا۔ مضمون یہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں یعنی کائنات میں کسی بھی جگہ
نور ہدایت، ہدایت کی روشنی پائی جاتی ہے تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ نور ہدایت کہاں سے ملتا ہے؟ جس مخلوق کو بھی ہدایت کی روشنی ملتی ہے، یہ ہدایت کی روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ یہاں رک کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کی روشنی اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو دی ہے، آسمان کو بھی دی ہے، زمین کو بھی دی ہے، چاند کو بھی، سورج کو بھی، ستاروں کو بھی، درختوں کو بھی، جانوروں کو بھی، فرشتوں کو بھی، جنات کو بھی، انسانوں کو بھی، اور وہ ان گنت مخلوقات جن کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہی نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی دی۔ ہاں، انسانوں میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو ہدایت کی روشنی سے محروم ہے، باقی جو اللہ کی دوسری مخلوقیں ہیں ان مخلوقوں میں کوئی محروم نہیں ہے ہدایت کی روشنی سے۔ اور جیسا انسانوں میں بہت سے انسان اللہ ہدایت کی روشنی سے محروم ہیں، ایسے جنات میں بھی بہت سے جنات ہدایت کی روشنی سے محروم ہیں۔ بس یہی دو مخلوقات ہیں جن میں بہت سے ہدایت کی روشنی سے محروم ہیں اور بہت سے ہدایت کی روشنی سے فیضیاب ہیں۔ یہاں تو تقسیم ہے، باقی ان دو مخلوقات کو چھوڑ کر کے اللہ کی مخلوق، اللہ کی کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اللہ نے اسے نور ہدایت عطا فرمائی، ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ دلیل قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل میں آیت پاک ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، تو سبح لہ السماوات السبع، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ پھر ارشاد ہے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، ہاں تم ان کے پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو، کیوں ان کی لینگویج اور ہے تمہاری لینگویج اور ہے، آدمی دوسرے کی لینگویج نہ جانتا ہو تو کیا جانے کیا سمجھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور نہیں ہے کوئی چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ مگر اللہ کی پاکی بھی بیان کرتی ہے اور خوبی بھی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی پاکی بھی بیان کرتی ہے اور خوبی بھی بیان کرتی ہے۔ پاکی اور خوبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور خوبی بیان کرتی ہے یعنی اللہ میں سارے کمالات ہیں۔ اسی کو تسبیح و تحمید کہتے ہیں۔ تسبیح میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے اور تحمید میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی اللہ کا خوبیوں کے ساتھ متصف ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی خوبیوں کے ساتھ۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہی میں نے بات کہی، زبان کا اختلاف، لینگویج کا اختلاف، انسان ہی انسانوں کی کتنی باتیں سمجھتے،
اردو جاننے والے فارسی جاننے والوں کی بات نہیں سمجھتے، فارسی جاننے والے عربی جاننے والوں کی بات نہیں سمجھتے، ایشیا کی زبان جاننے والے انگریزی جاننے والوں کی بات نہیں سمجھتے، انگریزی جاننے والے فرینچ جاننے والوں کی بات نہیں سمجھتے. یہی دنیا میں انسانوں ہی میں آپ دیکھ لیجیے ایک دوسرے کی بات کیا سمجھتے ہیں. میں ایک زبان جانتا ہوں، یہ میرے بھائی ایک دوسری زبان جانتے ہیں. تو جب یہ ان کی زبان میں بالکل نہیں جانتا تو میں جب یہ زبان بولیں گے اور میں سنوں گا تو مجھے ایسا معلوم ہوگا کہ ایک مسلسل آواز ہے، کچھ بول رہے ہیں، مسلسل آواز نکل رہی ہے منہ سے. مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں ان کی وہ کچھ بول رہے ہیں مگر میں کچھ نہیں سمجھتا کہ مسلسل ایک آواز نکل رہی ہے، اور میں بولوں گا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ مسلسل آواز ہے. تو میرے بھائیوں لینگویج کچھ نہیں ہے، لینگویج ایک مسلسل آواز کا نام ہے. پھر اس آواز کے انسانوں نے ٹکڑے کیے ہیں اور ٹکڑے کر کے اصطلاحیں مقرر کی ہیں کہ اس لہجے اور اس کا یہ مطلب اور اس کا یہ مطلب اور اس کا یہ مطلب. یہ لینگویجز دنیا میں ساری بن گئی. کوئی لینگویج کوئی چیز نہیں ہے. یہ دنیا میں جتنی بھاشائیں اور زبانیں اور لینگویجز بنتی ہیں وہ ایک مسلسل آواز ہے. ان مسلسل آواز کو پھر انسانوں نے کاٹا ہے، کاٹ کر ٹکڑے کیے ہیں اور اس کے نشیب و فراز کے اعتبار سے ان کے الگ الگ نام مقرر کیے ہیں اور اصطلاحات بنائی ہیں اور ان کا نام الفابیٹ رکھا ہے اور پھر ان کو جوڑا ہے اور ورڈز اور کلمات بنایا ہے اور یہ پوری لینگویج بن گئی. اب ظاہر ہے کہ جس نے کاٹا ہے، جو اصطلاحات بنائی ہیں، جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، دوسرے کے لیے وہ مسلسل آواز ہے. ہمارے گھر میں جھینگر بولتا ہے. جھینگر جانو؟ جس کو گجراتی میں کہتے تمرو. گجراتی میں جس کو تمرا کہتے ہیں، چھوٹا سا چیڑا ہوتا ہے، گھروں میں جھینگر بولتا ہے. رات کو خاص طور پر گرمیوں میں سردیوں کی راتوں میں وہ جھینگر بولتا ہے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ تو کوئی اچھا نام ہے انگریزی میں بھی اس کا، ہاں کچھ ایسا ہی نام ہے. تو وہ تب ایک خاص مسلسل آواز آتی ہے، ایک مسلسل آواز آتی رہے گی اور بہت سارے جھینگر بول رہے ہوں تو ایک عجیب منظر بنے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلسل آواز ہے، نہیں، وہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ جھینگر کوئی چیز بول رہا ہے اور کوئی چیز کہہ رہا ہے. ہمیں وہ مسلسل آواز معلوم ہوتی ہے لیکن وہ مسلسل آواز نہیں، وہ ایک لینگویج ہے اس کی. اور اس کی لینگویج اس کی ابنائے جنس یعنی تمام تمرے اور تمام جھینگر سمجھتے ہیں. مینڈک ٹرٹراتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مینڈک ایک طرح سے ٹرٹرا رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ نہیں، وہ ایک لینگویج ان مینڈک ہوگی اور اس لینگویج کو سارے مینڈک سمجھتے ہیں کہ یہ بول رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. لیکن ان کی زبان ہم نہیں جانتے تو ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مینڈک ویسے ٹرٹرا رہے ہیں. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان جانوروں کی لینگویج جانتے تھے. یاد ہے کہ نہیں؟ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھتے تھے. تو ان کی بولی تھی جبھی تو سمجھتے تھے، کہ بولی نہیں تھی تو کہاں سے سمجھتے تھے؟ معلوم ہے تمام جانوروں کی بولیاں ہیں، ان کی لینگویجز ہیں. اور کوئی سمجھتا ہو تو وہ کیا باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام ان کی لینگویجز سمجھتے تھے. آج بھی ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے کہ جو 2 4 5 7 10 15 لینگویجز ایک ساتھ سمجھتا ہے. اور کوئی ایسا بدھو بیوقوف ہوتا ہے میرے جیسا کہ وہ ایک ہی زبان سمجھتا ہے. تو اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی لینگویجز سمجھتے تھے کہ یہ کبوتر کیا کہہ رہے ہیں اور کوے کیا کہہ رہے ہیں اور فاختہ کیا کہہ رہی ہے، تیتر کیا کہہ رہے ہیں اور چیونٹی کیا بول رہی ہے اور جنگر کیا بول رہے ہیں. تمام جانوروں کی لینگویجز سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے. مجھے تو اس میں سے آپ کو یہ سمجھانا ہے صرف کہ تمام مخلوقات کی اپنی اپنی زبانیں ہیں اور جب ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں تو ہر مخلوق اپنی زبان میں اپنے پروردگار کی پاکی بھی بیان کرتی ہے، خوبی بھی بیان کرتی ہے. مگر ہم ان کی لینگویج چونکہ نہیں جانتے اس لیے ان کی تسبیح و تحمید کو نہیں سمجھ پاتے. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی اور خوبی بیان کرتا ہے. اللہ کی پاکی اور خوبی نور ہدایت ملے بغیر کیسے بیان کرے گا؟ دنیا میں کافر ہیں، یہ کافر اللہ کی پاکی اور خوبی بیان کرتے نہیں کرتے. کیوں؟ انہیں وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، نور ہدایت ملا ہی نہیں. اور ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی پاکی اور خوبی بیان کرتے ہیں. کیوں؟ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں.
اللہ نے ہمیں نور ہدایت تک بخشا ہے تو ہم نے اللہ کو پہچانا اور ہم اللہ کی پاکی اور خوبی بیان کرتے ہیں. کافر انسان اللہ کو پہچانتا نہیں ورنہ اللہ کی پاکی بیان کرے نہ خوبی بیان کرے. تو جب یہ ساری مخلوقات اللہ کی پاکی اور خوبی بیان کرتے ہیں معلوم ہے نور ہدایت ان کو پہنچا ہوا ہے, نور ہدایت ملا ہوا ہے. دوسری آیت کریمہ کل پرسوں ہی ہمارے اماموں نے پڑھی ہے سورہ انبیاء میں. وہ آیت کریمہ میں نہیں پڑھ نہیں رہا اس لیے کہ میں اسے پڑھوں گا تو سب پر سجدے تلاوت کرنا واجب ہو جائے گا, اس لیے میں اسے پڑھ نہیں رہا, اسے ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں, اور سورج اور چاند اور ستارے اور سمندر اور درخت اور چوپائے وکثیر من الناس اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد, یہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور انسانوں میں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن پر اللہ کا عذاب برحق ہو گیا, ثابت ہو گیا, پہلے وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے. تو انسانوں میں تو تقسیم کی کہ کثیر من الناس اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, انسانوں کی بہت بڑی تعداد اللہ کو سجدہ کرتی ہے, اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا ہے, یعنی وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. یہ انسانوں میں تو تقسیم نکلی, لیکن دوسری مخلوقات میں یہ تقسیم نہیں ہے. تمام آسمان زمین, آسمانوں میں جو چیزیں ہیں, زمین میں جو چیزیں ہیں, سورج چاند ستارے درخت پہاڑ درخت جو چوپائے, یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ یہ تو کامل درجے کی عبادت ہے. سجدہ یہ تو کامل درجے کی عبادت ہے, آخری درجے کی عبادت ہے, اتنی آخری درجے کی عبادت جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں. یاد ہے نماز میں کتنے ارکان ہیں؟ پہلے قیام ہے, کھڑا رہنا, سیدھا کھڑا رہنا, اسٹینڈ اپ. یہ کھڑا رہنا یہ بھی اللہ کے سامنے عبادت ہے, لیکن یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہو. آپ طالب علم استاد کے سامنے بھی باادب کھڑا رہے, نوکر جو ہے باس کے سامنے باادب کھڑا رہے تو کھڑا ہو سکتا ہے. حالانکہ قیام اللہ کے سامنے کھڑا رہنا نماز جیسے کھڑے ہیں, یہ قیام کھڑا رہنا یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے اور ایک عبادت ہے, مگر یہ قیام ایسا عبادت نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہو. کسی اور کے سامنے بھی باادب کھڑا رہے تو رہ سکتا ہے. نماز میں دوسرا رکن ہے قراءت. قراءت مانے منہ سے کچھ پڑھنا. یہ بھی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہو. یہ بھی کوئی ایسی عبادت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو. ہم اپنے منہ سے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریفیں بھی کر سکتے ہیں, دوسری کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں, دوسری بہت سی چیزیں اپنی زبان سے پڑھ سکتے ہیں, اور جیسے اللہ کی تعریف کرتے ہیں کسی اور کی بھی تعریف کر سکتے ہیں. کوئی بڑا آدمی جلسے میں آتا ہے تو اسے ایڈریس دیتے ہیں, اس میں بڑے ہی تعریفیں کرتے ہیں کہ ایسا ہے اور ویسا ہے, سنگل پیسہ ہے ڈبل بھینسا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایسی عبادت نہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہو. ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں, قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ بادب یہ بھی کہ یہ رکن ہے نماز کا, عبادت ہے, لیکن یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. طالب علم استاد کے سامنے بادب بیٹھتا ہے, جیسے تحیات پہ بیٹھتا ہے ایسا ہی بادب دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے, جائز ہے. بس صرف دو رکن ایسے ہیں, رکوع اور سجدہ. رکوع کیوں؟ رکوع بھی ہاتھ جھکنا ہے, آدھا جھکنا ہے وہ, اور سجدہ. یہی دو عبادتیں اور دو رکن ایسے ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں اور کسی کے لیے جائز نہیں. پھر رکوع میں اتنی زیادہ سختی نہیں. بعض آدمی ہمارے پاس مسافہ کرتا تھا, دونوں ہاتھ یوں کر کے یوں کیوں جھکے گا, تو ہم اسے منع کرتے ہیں کہ مسافہ سیدھے کھڑے رہو, مسافہ کرتے جھکنا نہیں چاہیے, تو سمجھا دیتے ہیں. حالانکہ وہ جو شکل بناتا ہے وہ رکوع کی شکل بناتا ہے, یہ جائز نہیں. سمجھ لو اس مسئلے کو. بعض بھائی رکوع کرتے ہیں, اور خاص طور پر حیدرآباد کی تہذیب یہ ہے, حیدرآباد کی یہ تہذیب ہے کہ جب مسافہ کریں گے تو جھکیں گے یوں,
یہ جو مصافحہ کرتے وقت جھکنا ہے یہ تو رکوع کی شکل بن گئی، لہذا یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. سیدھے کھڑے رہو، مصافحہ کرو، السلام علیکم. مصافحہ کرتے وقت جھکنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی جھک جائے تو اسے آپ کہیں کہ مشرک ہو گیا، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. تو مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت جھکنا نہیں چاہیے. جب انسان کا مومن کا سر تو اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے سر کو نہیں جھکنا چاہیے. بس اتنا مسئلہ ہی بتا دیتے ہیں. اور سجدہ اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ ہے ہی نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرتا ہے ہم اسے کہیں گے یہ شرکیہ کام کرتا ہے. ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مضمون سمجھایا ہے. ایک مرتبہ صحابہ روم کی علاقے میں تجارت کے لیے سفر میں گئے اور وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم شام اور مصر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو پبلک سجدہ کرتی ہے. جب وہ دربار میں آتا ہے نمودار ہوتا ہے تو سب سجدے میں پڑتے ہیں، جیسے نماز میں سجدہ ایسے سجدہ کرتے ہیں. یہ منظر ہم نے دیکھا رسپیکٹ کا، وہاں ان کے رسپیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو جو ان کے بڑے ہیں اور عمرا ہیں وہ بادشاہ ہیں ان کی کیا حیثیت، ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ تشریف لائیں تو سجدہ کیا کریں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے رسپیکٹ کرنے میں سجدہ کر کے رسپیکٹ کریں. شوہر کا گویا بیوی پر اتنا حق ہے کہ بیوی اس درجے کا رسپیکٹ کرے تو اس کا حق ادا ہو سکتا ہے، مگر عورتوں کے لیے بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. تو گویا یہ خالص اللہ ہی کے لیے سجدہ ہے، عبادت ہے. اگر کوئی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ مثلا ہمارے ہندوستان میں جب مغل بادشاہوں کا دور تھا تو مغل بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی سجدے کیے جاتے تھے. بادشاہ جب دربار میں آتا تو سجدے کرتے تھے، وہ دور گزر گیا. اور قبروں کو سجدے آج بھی بہت سے جاہل کرتے ہیں. بہت سے جاہل قبر کے سامنے بالکل ایسا سجدہ کرتے ہیں جیسا ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، ایسا قبر کو سجدہ کرتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سجدہ کرنے والے سے پوچھیں گے کہ تو نے سجدہ کس نیت سے کیا ہے. ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ تو نے سجدہ کس نیت سے کیا ہے. اس نے کہا میں نے ورشپ کی نیت سے کیا ہے، پوجا کی نیت سے کیا ہے، میں نے عبادت کی نیت سے سجدہ کیا ہے. اب فتویٰ لگائیں گے یہ مشرک ہو گیا، ہندو ہو گیا، کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا. اور اگر اس سے پوچھا اور اس نے یہ کہا کہ نہیں میں نے تو سجدہ کیا ہے تعظیم کے لیے، رسپیکٹ کے لیے، بادشاہ کا رسپیکٹ کرنے کے لیے سجدہ کیا ہے، قبر کی تعظیم کرنے کے لیے رسپیکٹ کرنے کے لیے سجدہ کیا ہے، تو پھر جب یہ اپنی نیت یہ بتائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو نے شرکیہ کام کیا. مشرک نہیں ہوا، وہ تو نے شرکیہ کام کیا اور گناہ کبیرہ کیا، لیکن رہا وہ مسلمان ہی، اسلام سے باہر نہیں ہوا نکلا، مسلمان ہی رہا، لیکن اس نے جو یہ کام کیا یہ شرکیہ کام کیا اور گناہ کبیرہ کیا. تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی. میں تو اصل مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ سجدہ ہی ایک ایسا رکن ہے، ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. وہ غائب درجے کی عبادت یہی سجدہ ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں ساری مخلوقات. وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، وہ چیزیں زمین میں ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، دریا بھی، درخت بھی، تمام جانور بھی اور بہت سے انسان بھی. اور جس طرح سے ہم ان کی زبانیں نہیں سمجھتے،